تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو افراط و تفریط ہمارے ہاں ہوئی ہے اور جس سے بہت سے فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں، ان کے تفصیلی ذکر کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے. سادہ چند حقیقتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی پہلی بات جو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے اور جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے یہ دنیا علی علم بنائی ہے. یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس انجام تک پہنچے گی، اس سے مقصود کیا ہے، اس میں انسانوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور اس کی پوری اسکیم کیا ہے. یہ ساری اسکیم قرآن مجید میں واضح کی گئی ہے. یہاں تک کہ جب فرشتوں میں اور سیدنا آدم کے مابین معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی اسی پہلو کو نمایاں کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایک محدود دائرے میں اس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے. یہ اختیار ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی فلسفی اور کسی حکیم سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر بہت اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ اختیار ہم کو حاصل ہے، اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں ہم کو یہ اختیار حاصل ہے. اور دنیا کے تمام معاملات جو ہم چلا رہے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر چلا رہے ہیں. دنیا میں اگر عدل کا کوئی نظام قائم ہے، محاسبے کا کوئی نظام قائم ہے، انسانوں سے پوچھ گچھ کا کوئی نظام قائم ہے، تو اسی اصول پر قائم ہے. انسان کہاں مضطر ہو جاتا ہے، کہاں مجبور ہو جاتا ہے، کہاں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا بجائے خود ممکن نہیں رہتا، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کو طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ جتنا سیدھا، جتنا صاف اور جتنا بدیہی ہے، اگر اس کو الجھانے کی کوشش کی جائے تو اتنا ہی زیادہ الجھ جاتا ہے. اس کو اگر انسان اپنے زاویے سے دیکھے کہ وہ اپنی زندگی جب گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے، رائے کس بنیاد پر قائم کرتا ہے، کسی شخص کا محاسبہ کس بنیاد پر کرتا ہے، کہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مجبور ہے اور کہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کیا دائرے ہیں جس کے اندر انسان کو جواب دہ ہونا ہے اور کیا دائرے ہیں جس میں اس کو جواب دہ نہیں ہونا. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کا فیصلہ خود نہیں کیا. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کا انتخاب خود نہیں کیا، اپنے وطن کا انتخاب خود نہیں کیا، یہ زندگی کتنی ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، شکل و صورت کیا ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، صلاحیتیں کیا ہیں اس کا انتخاب خود نہیں کیا. یہ چیزیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے دے دی گئی ہیں. لیکن ہمارے اندر جو ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم بہت اچھی طرح اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ انسان کے اندر الہام کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور انسان اس کے پورے شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، خیر کا راستہ اپنانا ہے یا شر کا راستہ اپنانا ہے. اس کے بعد اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. عمل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اگر تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مجموعی حکمت کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اختیار کو روبہ عمل کر لیتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت کا اگر اقتضا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز روک دی جائے تو اس کو روک بھی دیتا ہے. ہم روزانہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن اگر اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے بجائے اس کو الجھنوں میں اور خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کے قدرت اور علم کے حدود طے کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے.